شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ اب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی آسمان پر موجود تھی۔ ایک ویرانے میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک آدمی کو ایک سانپ نے ڈس لیا اور پھر قریب ہی پڑی بل میں سانپ گھس گیا۔ پاس بیٹھا ہوا دوسرا آدمی حکیم تھا، اس کے پاس سانپ کے کاٹے کا علاج تھا۔ اس نے فوراً اس کا علاج کیا اور اس پر زہر نے کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ دوسرا آدمی اس سے کہنے لگا جس کو سانپ نے ڈسا کہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور سانپ کی بل کے باہر رکھ دو تاکہ رات کو جب سانپ باہر نکلے اسے پینے کو دودھ مل جائے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اس دشمن انسان نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دودھ پلاؤں۔ وہ بزرگ حکیم بولا کہ جب میں سفر پر آ رہا تھا تو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے، لیکن تم نے ضد کیا تو ہم میں یہ بات طے پائی تھی کہ جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا، اور تم نے اس بات کی حامی بھی بھر لی تھی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ وہ حکیم بھی تھا، جڑی بوٹیوں کے بارے میں اسے کافی علم تھا۔ راستے میں اسے ایک شاگرد ملا اور پوچھنے لگا، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس حکیم نے بتایا کہ میں اسی طرح سفر پر جا رہا ہوں۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ سفر پر آتا ہوں، آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ وہ بزرگ حکیم اپنے اس شاگرد کو منع کرنے لگا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، لیکن اس شاگرد نے اصرار کیا اور ضد پکڑ لی۔ اس بزرگ حکیم نے اپنے شاگرد سے کہا، ایک شرط پر تم میرے ساتھ آ سکتے ہو کہ میں جو بھی کروں گا اس پر سوال نہیں کرنا، اور میں جو کہوں میرا حکم بھی ماننا ہوگا۔ شاگرد نے وہ شرط مان لی اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ وہ شاگرد ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ اس بزرگ حکیم نے پھر کہا، ہم نے تجھے حکم دیا ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور اسے سانپ کے بل کے قریب رکھاؤ۔ وہ شاگرد اچانک چونک گیا۔ اس شاگرد نے کوئی مزید سوال نہیں کیا، بس دودھ کا پیالہ اٹھایا اور سانپ کی بل کے قریب رکھایا۔ رات ہو گئی، سانپ بل سے باہر نکلا۔ سانپ نے دودھ پیا، قریب ہی وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ سانپ نے دودھ پینے کے بعد پھر اس شاگرد کو ڈس لیا اور دوبارہ بل میں چلا گیا، لیکن اس بل میں گھستے ہوئے اس شاگرد نے پھر سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بزرگ حکیم کو جگایا اور اس سے سانپ کے اثر کو زائل کرنے والی دوائی لی۔ دوائی کھانے کے بعد جب اس سانپ کا اثر ختم ہوا تو اس بزرگ حکیم نے پھر اپنے شاگرد کو ایک دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور اسے جا کر سانپ کی بل کے قریب رکھ دو تاکہ اگر رات پھر سانپ باہر نکلے تو اسے دودھ پینے کو مل جائے۔ شاگرد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے پھر سوال اٹھایا کہ حضور اس جان کے دشمن پر اتنی مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی اتنی خدمت کیوں ہو رہی ہے؟ بزرگ حکیم نے پھر کہا، ہم نے تجھے کہا تھا کہ تو ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے پھر شاگرد اٹھا اور اس نے دودھ کا پیالہ جا کر سانپ کے بل کے پاس رکھ دیا اور پھر جا کر وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ حکیم تو نیند میں چلا گیا، لیکن اس بار وہ شاگرد نہ سویا اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ کافی رات ہونے کے بعد سانپ پھر باہر نکلا۔ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، لیکن اس بار وہ شاگرد تاک میں بیٹھا تھا۔ جب سانپ دودھ پی رہا تھا تو اس نے سانپ پر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ جیسے ہی اس نے سانپ کو مارا تو اس بزرگ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے سانپ مرا ہوا دیکھا تو اپنے شاگرد سے فرمانے لگا، تو کم ظرف نکلا ہے، اچھا بتا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ شاگرد کہنے لگا، حضور اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی تو بدلے میں نے اسے مار دیا، لیکن حضور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی
کہ آپ اس سانپ کو دودھ کیوں پلا رہے تھے، اور وہ بھی میرے ہاتھ سے، حالانکہ سانپ نے 2 بار مجھے ڈسا ہے۔ اس بزرگ نے بڑی حکمت والی بات کی، اور وہ اپنے شاگرد سے کہنے لگا، ایک سانپ نے 2 بار تجھے ڈسا، 2 بار اس نے اس کے خلاف عمل کیا جیسا تو چاہتا تھا، تیری منشا کے خلاف اس نے کوئی فعل سر انجام دیا، اور تو اسے 2 بار بھی دودھ نہ دے سکا۔ اس خدا کے حوصلے دیکھ کہ تو ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرتا رہا، اور پھر بھی وہ تجھے کھانا دیتا رہا، پھر بھی وہ تجھے پانی دیتا رہا، پھر بھی وہ تجھے ہوا دیتا رہا۔ تو اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا رہا، لوگوں کو دھوکے دیتا رہا، لیکن اس نے تو کبھی تیرا رزق بند نہیں کیا، اس نے تو کبھی تجھے نہیں مارا، اس نے تو تجھ سے تیری سانسیں نہیں چھینی۔ جتنی تو قوت رکھتا تھا اس سانپ کو مارنے کی، اس سے کروڑ گنا زیادہ قوت رکھتا ہے وہ اس کائنات کو لمحوں میں ختم کرنے کی، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو اپنے پروردگار کے حوصلے دیکھ، پھر بھی وہ تجھے اس آس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، میرے حضور آ کے جھک جائے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑے حوصلے والا ہے۔ یہ کہتے کہتے اس بزرگ حکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھ میں وہ شاگرد بھی سر جھکا کے رو رہا تھا۔